کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے؟ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے؟ پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ خانہ کعبہ ایک قدیم ترین عبادت گاہ ہے۔ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی اور اس کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلند کی۔ اگرچہ یہ گھر بالکل سادہ ہے اور نقش و نگار اور زینت و آرائش سے خالی ہے، فقط چونے، مٹی اور پتھروں کی ایک سیدھی سادی عمارت ہے، مگر اس کے ایک ایک پتھر میں برکت اور سعادت کا سرچشمہ اور عزت اور حرمت کا مرکز و محور ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، ہم نے کعبے کو محترم گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبے کی عزت و حرمت دائمی اور ابدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی اس کی عزت و حرمت تھی اب نہیں ہے، بلکہ جس وقت سے اس کی بنیاد رکھی گئی اس وقت سے اسے بلند اور باعظمت اور غیر معمولی مرکزی حیثیت حاصل رہی، اور آج بھی اس کی مرکزیت اور اہمیت اسی طرح قائم و دائم ہے۔ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز کے ویران علاقے میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں شریک ہوئے۔ اس طرح باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ حسن نیت اور پرخلوص عمل کا نتیجہ تھا کہ خانہ کعبہ کو تمام جزیرہ عرب میں مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل ہو گئی اور ہر گوشہ و کنار سے لوگ کھنچ کر آنے لگے۔ مولد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نام علی، ابو الحسن اور ابو تراب کنیت، حیدر لقب مطلب شیر، والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوئی۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی علیہ السلام نجیب الطرفین ہاشمی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ یہ وہی محترم، پاک اور پاکیزہ اور باعظمت گھر ہے جس میں مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں۔ تمام علماء و مورخین اہل سنت و شیعہ نے بالاتفاق لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حاکم نیشا پوری، جو اہل سنت کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں، اپنی کتاب مستدرک جلد 3 صفحہ 483 پر اس حدیث کو باسند متواتر لکھا ہے: امیر المومنین علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الغفائے صفحہ 251 پر اس حدیث کو اور واضح طور پر تحریر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: متواتر روایت سے یہ ثابت ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام بروز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو وسط کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ حافظ گنجی شافعی اپنی کتاب کفایت الطالب صفحہ 240 پر حاکم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔
یہ منزلت و شرف فقط حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ کریں ہم کس کی پوجا اور چڑھائیں کس کو چندن ہم، صنم ہم، تیر ہم، بت خانہ ہم، بت ہم، برہمن ہم۔ علامہ امینی اپنی کتاب غدیر جلد 6 صفحہ 12 کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت کے واقعے کو کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اہل سنت کی 20 سے زائد کتابوں سے ذکر کیا اور شیعوں کی 50 سے زائد کتابوں سے نقل کیا ہے۔ بہرحال اصل واقعے کو تھوڑا بہت اختلاف کے ساتھ اہل سنت علماء اور مورخین نے یوں لکھا ہے: جب فاطمہ بنت اسد پر واضح حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو بتایا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے بیت الحرام میں لائے اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور کہا، خدا کا نام لے کر یہیں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام نے علی رکھا۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ بعض مورخین و علماء شیعہ نے بھی لکھا ہے، لیکن علماء شیعہ نے کچھ اس طرح لکھا ہے: جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد پر وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو خود خانہ کعبہ کے قریب تشریف لے گئی اور خداوند عالم سے دعا کی کہ اے خدا میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی دعا میں مشغول ہی تھیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد علیہ السلام اندر داخل ہو گئیں اور وہیں پر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بریدہ بن کعب سے روایت ہے، بریدہ کہتے ہیں کہ میں عباس اور بنی ہاشم کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا کہ اچانک فاطمہ علیہ السلام بنت اسد آئیں اور طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو گئیں۔ اثناء طواف میں ان پر آثار وضع حمل ظاہر ہوئے تو خانہ کعبہ کے قریب آ کر فرمایا، خداوند میں تجھ پر اور تیرے مقام اور تیرے تمام پیغمبروں پر اور تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئی، اور اپنے جد جناب ابراہیم خلیل کی تصدیق کرتی ہوں اور یہ کہ انہوں نے اسے خانہ کعبہ کو بنایا۔ خدایا اس شخص کا واسطہ جس نے اس گھر کی بنیاد رکھی اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، اس کی ولادت میرے لیے آسان کر۔ بریدہ بن کناب کہتے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ علیہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر دیوار کعبہ آپس میں مل گئی۔ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ خانہ کعبہ کا تالا کھول کر اندر داخل ہوں، لیکن تالا نہ کھلا۔ تالے کے نہ کھلنے سے ہم لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی، یہ خداوند عالم کا معجزہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فاطمہ بنت اسد چوتھے روز جناب حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں میں لیے ہوئے برآمد ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب میں خانہ کعبہ سے باہر آنے لگی تو ہاتف غیبی نے ندا دی، اے فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھو، اس لیے کہ یہ علی و بلند ہے اور خدا علی و اعلیٰ ہے۔ میں نے اس بچے کا نام اپنے نام سے جدا کیا ہے اور اپنے ادب سے اس کو مؤدب کیا ہے، اسے اپنے علم کی پاکی سے آگاہ کیا ہے۔ مورخین محدثین اہل سنت کا نظریہ حاکم نیشا پوری کہتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ یہ روایت تواتر کی حد تک ہے۔ حافظ گنجی شافی فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر شب جمعہ 31 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی بیت اللہ میں پیدا نہ ہوا۔
یہ مقام و منزلت و شرف فقط علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ علامہ ابن سباق مالکی فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام شب جمعہ 31 رجب 30 عام الفیل 32 سال قبل از ہجرت مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی جلالت و بزرگی اور کرامت کی وجہ سے خداوند عالم نے اس فضیلت کو ان کے لیے مخصوص کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی چنفی کہتے ہیں کہ حدیث میں وارد ہے، جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طواف کر رہی تھیں کہ وضع حمل کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے۔ اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئیں۔ اس جگہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابن مغزلی شافی زبیدہ بنت عجلہ سے نقل کرتے ہیں، جس وقت فاطمہ بنت اسد پر وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے اور درد شدت اختیار کر گیا تو جناب ابو طالب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور پوچھا، چچا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد کا قضیہ بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاطمہ بنت اسد بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کے اندر بھیج کر فرمایا، اللہ کا نام لے کر آپ اس جگہ بیٹھ جائیں۔ بس کچھ دیر کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت و پاکیزہ بچہ پیدا ہوا۔ اتنا خوبصورت بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جناب ابو طالب نے اس بچے کا نام علی رکھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر فاطمہ بنت اسد کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ علامہ محمد مبین انصاری حنفی لکھنوئی فرنگی محلی والے کہتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اس پاک و پاکیزہ اور مقدس جگہ پیدا نہ ہوا ہے۔ خداوند عالم نے اس فضیلت کو فقط علی ہی سے مخصوص کیا ہے اور خانہ کعبہ کو بھی اسی شرف سے مشرف فرمایا ہے۔ صفی الدین حضرمی شافی لکھتے ہیں، حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ وہ پہلے اور آخری شخص ہیں جو ایسی پاک اور مقدس جگہ پر پیدا ہوئے۔ الحوصی بغدادی لکھتے ہیں، یہ واقعہ اپنی جگہ بجا اور بہتر ہے کہ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ ہمارے امام اور پیشوا کو ایسی جگہ پیدا کرے جو سارے عالم کے مومنین کا قبلہ ہے۔ پاک اور پاکیزہ ہے وہ پروردگار کہ ہر اس چیز کو اسی کی جگہ پر رکھتا ہے، وہ بہترین حاکم ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ جس کے اندر پیدا ہونا ان کے لیے باعث افتخار تھا، اس کی خدمت کریں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بتوں کو بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ حدیث کے ایک ٹکڑے میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ نے بارگاہ خداوندی میں شکایت کرتے ہوئے کہا، کب تک لوگ میرے چاروں طرف بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے؟ خداوند عالم نے اس سے وعدہ کیا کہ اس مکان مقدس کو بتوں سے پاک کرے گا۔ عبدالحق بن سیف الدین دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین کا نام حیدر رکھا، اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے باپ اسد اور بیٹے کا نام ایک ہی رہے۔ لیکن جب ابو طالب اس نام کو پسند نہیں کیا
یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کا نام علی رکھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صدیق کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور آپ کی کنیت کی امین، شریف، ہادی، مہتدی، یسوب الدین وغیرہ القاب سے آپ کو نوازا کے اندر حضرت علی علیہ السلام خانہ کے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔